اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ اے وہ لوگو جو ایمان کے دعویٰ دار ہو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ پروردگار کی نافرمانی، گناہ، فعل حرام کا ارتکاب کرنا انسان کو جہنم کے کنارے پہ پہنچا دیتا ہے، جہنمی بنا دیتا ہے۔ اور جتنے بھی گناہ اور فعل حرام ہیں یہ انسان سے جہالت کی وجہ سے ہوتے ہیں، ہم انجام سے جاہل ہیں جس کی وجہ سے ہم اللہ کی نافرمانی کر بیٹھتے ہیں۔ اسی لیے قرآن بھی فرماتا ہے کہ هل يستوي الذين يعلمون والذین لا یعلمون۔ اے اولاد آدم، تم خود بتاؤ کہ کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ جو نہیں جانتے، کیا یہ آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو ہم جاہل آئے ہیں۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ قرآن کہتا ہے کہ جب تمہیں پروردگار نے ماں کے شکم سے زمین پہ بھیجا تو تم بالکل جاہل تھے، کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ تو ہم جاہل آئے ہیں اس دنیا میں، جس کی وجہ سے جہالت جب تک رہے گی ہم اللہ کی نافرمانی بھی کرتے رہیں گے، انسانیت کے راستے سے بھی دور رہیں گے، صراط مستقیم سے دور رہیں گے۔ تو ہم پہ مہربانی کی ہے پروردگار نے کہ کچھ ہستیاں ایسی بھی بھیجی ہیں کہ جن کو علم لدنی عطا کر کے بھیجا ہے۔ ہم جو حلا ہیں وہ علماء ہیں، اس لیے معصوم فرماتے ہیں کہ نحن العلماء وشیعتنا المتعلمون۔ ہم عالم ہیں اور ہمارے پیروکار، ہمارے شیعہ، ہمارے فرمانبردار علم کے طلبگار، متعلم ہیں۔ جہالت انسان سے نافرمانی کرواتی ہے، تو رب العالمین نے علماء کو بھیجا ہے جو ہمیں جہالت سے نکال کے صراط مستقیم پر لگانے کے لیے آئے ہیں اور انسانیت کا راستہ دکھانے کے لیے آئے ہیں۔ اور خوش قسمت ہم ہیں کہ اہل بیت جیسے راہبر ہمیں ملے ہیں۔ علوم اہل بیت پہلے زمانوں میں مدارس، حوزات علمیہ اس لیے قائم کیے جاتے تھے کہ علوم اہل بیت لوگوں تک پہنچیں، لوگ سیکھیں۔ زمانہ تبدیل ہوا ہے، آج کل ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے، ٹیبلٹ ہے، انٹرنیٹ ہے، حتیٰ ہمارے گھروں میں بچوں کے پاس، بچیوں کے پاس، خواتین کے پاس موبائل موجود ہیں۔ تو جیسے زمانہ تبدیل ہوا ہے اسی کے ساتھ وقت کی مرجعیت، آیت اللہ سید علی حسینی سستانی دامت ظلہ، ان کی طرف سے ایک ایسی یونیورسٹی بچیوں کے لیے قائم کی گئی ہے جس یونیورسٹی کا سارا سسٹم آن لائن ہے۔ درس سننا، امتحانوں کا ہونا، کتابیں آن لائن، سب کچھ آن لائن ہے اور بچیوں کے لیے۔ یہاں نجف اشرف میں وہ یونیورسٹی آج سے 4-5 سال ہو گئے ہیں، وہ چل رہی ہے عربی زبان میں۔ اب اسی یونیورسٹی کو اردو میں شعبہ اردو بنا دیا گیا ہے، 5 سال کا کورس ہے۔ وہ بچیاں جو گھروں میں ہیں، جو مدارس میں پڑھنے کے لیے نہیں جا سکتی، وہ خواتین جو اپنے گھر کے امور میں مصروف ہیں، وہ روزانہ تھوڑا سا 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ نکالیں گے، اس یونیورسٹی کے دروس آن لائن ہوں گے، وہ سنیں گی۔ ہر 6 مہینے بعد امتحان ہوگا۔ 4-5 سال بعد گھر میں رہتے ہوئے ایک خاتون، ایک بچی عالمہ بن جائے گی اور علوم محمد و آل محمد اس کے دل میں جگہ کر جائیں گے، جن علوم کی وجہ سے وہ خود بھی اللہ کی فرما بردار بنے گی اور اس سے جو اولاد ہوگی وہ بھی اچھی تربیت پائے گی، کیونکہ اس کو ماں ایسی ملی ہے جو ماں عالمہ ہے۔ تو یہ سلسلہ چل رہا تھا، اب اردو میں شروع ہوا ہے، 1 نومبر سے کلاسیں شروع ہو رہی ہیں، 25 اکتوبر ابھی اسی مہینے 25 اکتوبر تک داخلے شروع ہیں۔ تمام مومنات کو دعوت ہے، آن لائن سارا کام ہے، اپنے موبائل سے، اپنے گھر کے کسی نہ کسی لیپ ٹاپ، ٹیبلٹ وغیرہ کے ذریعے سے داخلہ کریں، روزانہ تھوڑا سا ٹائم نکالیں اور خود بھی داخلہ کریں، دوسری مومنات تک اس پیغام کو پہنچائیں۔
جو مومن سن رہے ہیں وہ آگے شیئر کریں، تاکہ ایک اچھی خاصی تعداد جو ہے وہ اس یونیورسٹی میں داخل ہو اور ان کا تعلیمی سلسلہ چل پڑے۔ خداوند عالم ہم سب کو اپنی فرما برداری اور محمد و آل محمد کی غلامی نصیب فرمائے۔